بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کو جو روزوں کی اہمیت فضیلت کے حوالے سے ہے بیان کرنا چاہوں گا۔ متفق علیہ یہ حدیث پاک ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ اولاد آدم کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب کو جزا کو بڑھاتا ہے۔ کتنا؟ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، اللہ ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر، جو اللہ پاک کا قانون ہے، 10 گنا کم سے کم، اور پھر جتنی انسان کی نیت خالص ہوتی جائے گی اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ہر نیک کام پر عطا فرماتا جائے گا۔ ایک کے بدلے میں 10 گنا، ایک کے بدلے میں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ، جتنی انسان کی نیت ہوگی۔ قال اللہ تبارک و تعالی، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہر عمل کی جزا جو میرا قانون ہے، ایک کے بدلے میں 10 گنا یا اس سے زیادہ میں عطا فرماتا ہوں، لیکن ایک عمل ایسا ہے، الا الصوم، جو روزہ ہے، فانہ لی، فرمایا وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ اب ان الفاظ کے حوالے سے پہلی بات، خالق کائنات نے کیا فرمایا کہ روزہ فانہ لی، وہ میرے لیے ہے۔ اب دیکھیں کہ نماز بھی اللہ پاک کی ذات کے لیے، زکوٰۃ بھی رب کائنات کی ذات کے لیے، حج اور عمرہ کرنا بھی اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر فرمایا الا الصوم فانہ لی، روزہ میرے لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ جتنی دیگر عبادات ہیں، چاہے نماز ہے، چاہے خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، حج عمرہ ہے، ان کے اندر ریا ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک انسان اظہار نہ کرے، بتائے نہیں، اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں ہوگا، خالص رب کائنات کی ذات کے لیے۔ اور آج تک یہ روزہ کسی اور کے لیے عبادت کے طور پر بھی رکھا نہیں گیا ہے۔ روزہ رکھا گیا تو صرف رب کائنات کی ذات کے لیے رکھا گیا، اس لیے خالق کائنات نے کیا فرمایا، الا الصوم فانہ لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ جہاں پر علماء حق ایک اور بات کو اٹھاتے ہیں کہ خالق کائنات ہی ہر عمل کی جزا دینے والا ہے، ثواب دینے والا ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اللہ نے دینا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، کوئی اور اچھا عمل کرتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ماں باپ کی چہرے کی زیارت کرتا ہے، تو ہر عمل کی جزا اللہ دینے والا ہے، لیکن خاص طور پر کیا فرمایا، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ اس کی میں جزا دوں گا۔ انسان عالم تصور میں رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا ہر عمل کی جزا تو نے دینی ہے، لیکن خاص طور پر روزے کے حوالے سے فرمایا میں جزا دوں گا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ تو گویا کہ جواب یہ آتا ہے، علماء حق اس حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ جواب آتا ہے، بندے ہر عمل کی جزا میں نے بیان کر دی ہے، نیک عمل کرو گے 10 گنا، 700 گنا، اس سے زیادہ، لیکن ہر عمل کی جزا تم شمار کر سکتے ہو، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میری ذات کے لیے ہے، اور اس کی جزا میں اتنی دوں گا جس کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے میں نے مطلقاً فرما دیا، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی خاص طور پر اس عمل کی جزا عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، ہر عمل کی جزا اللہ نے دینی ہے، روزے کی جزا بھی رب کائنات نے دینی ہے، لیکن ہر عمل کی جزا اس کو بیان کر دیا گیا، اخلاص کتنا ہوگا، لیکن روزے کی جزا کو بیان نہیں کیا ہے، مطلقاً چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اس کی جزا انسان کے تصور میں، انسان کی گنتی میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی روزے کی جزا عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، روزہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہاں پر ایک اور قرات بھی ہوتی ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ روزہ میری ذات کے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کی جزا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اب دیکھیں انسان نماز پڑھتا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ راضی ہوگا،
جنت عطا فرمائے گا۔ انسان حج عمرہ کرتا ہے، جزا کیا ہے؟ اللہ راضی ہوگا، جنت عطا فرمائے گا، حوریں ملے گی، محلات ملیں گے، ہر چیز ملے گی جنت کے اندر۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان کی جزا کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اللہ راضی بھی ہوگا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے، اور جزا بھی رب کائنات نے عطا فرمانی ہے۔ لیکن فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ روزہ میری ذات کے لیے ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس انسان کو خاص طور پر رب کائنات کی ذات اپنا قرب خاص عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، لیکن روزے کی جزا کیا ہے؟ خود رب کائنات کی ذات ہے۔ روزہ انسان رکھتا ہے، رب کائنات کی ذات مل جاتی ہے، مطلب اللہ پاک انہیں خاص طور پر اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ خاص طور پر دیگر کو بھی قرب ملتا ہے، لیکن خاص طور پر روزہ رب کائنات کی ذات کے لیے ہے، تو خاص قرب رب کائنات روزہ رکھنے والوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر جو اگلے الفاظ ہیں، یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، اللہ نے فرمایا روزہ میری ذات کے لیے ہے، میں ہی جزا دوں گا، اس لیے کہ بندے نے اپنی خواہشات کو، کھانے پینے کو میری ذات کے لیے چھوڑ دیا ہے، لہذا جزا بھی میں ہی عطا فرماؤں گا، خاص جزا ہے۔ آگے فرمایا اسی حدیث پاک میں آگے وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس انسان کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ نمبر ایک فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو افطاری کے وقت ایک خوشی عطا فرماتا ہے۔ انسان خوش ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ سارا دن میں نے تیری اطاعت میں گزار دیا ہے، جو تو نے حکم دیا میں نے وہ کام کیا ہے۔ انسان افطار کے وقت خوش ہو جاتا ہے کہ میرا سارا دن اللہ پاک کی اطاعت میں گزر گیا ہے۔ اور افطار کے وقت خوش ہونا ایک اور معنی یہ بھی ہے، علماء حق بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا قبول ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرحۃ عند فطرہ، روزے دار کو افطار کے وقت ایک خوشی ملتی ہے۔ خوشی کی ایک اور صورت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس افطار کے وقت اپنے بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ خوشی ہے۔ پہلی خوشی کیا کہ اللہ شکر کرتا ہے بندہ، تو نے مجھے توفیق دی، سارا دن میرے تیری اطاعت میں گزار دیا۔ اور دوسری خوشی کیا ہے؟ انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، پہلی خوشی بیان ہو گئی جس کے دو معنی بیان کیے گئے، اور دوسری خوشی کیا ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا بندہ مومن روزہ رکھنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خاص طور پر راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ روزے دار کی فضیلت ہے، روزے رکھنے والوں کی فضیلت ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اب اس حدیث پاک میں جو اگلے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، جو روزے دار ہے اس کے منہ کی بو رب کائنات کو مشک خوشبو سے بھی زیادہ محبوب اور پیاری ہو جاتی ہے۔ سارا دن انسان بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے، انسان کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بو پیدا ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے سارا دن گزارتا ہے، معدہ خالی ہو جاتا ہے، تو وہ بو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں آتی ہے شام کے وقت، اللہ پاک کو پیاری ہو جاتی ہے۔ علماء حق بیان کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے جب رب کائنات کو ایک بندہ مومن اس کے روزے رکھنے کی وجہ سے جو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے پیاری ہو جاتی ہے، تو کیا روزے دار کی عبادات اللہ پاک کو محبوب نہیں ہوگی؟ یقینی طور پر ہوں گی۔ اور پھر جب عبادات منہ کی بو اللہ پاک کو پسند ہے، اس منہ سے انسان مانگے گا، اپنے منہ سے روزے دار مانگے گا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا؟ یقینی طور پر فرمائے گا۔ اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی حدیث پاک میں آگے بیان فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ایک ڈھال ہے، اور ایک اور بیت میں ہے کَجُنَّةِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ کَجُنَّةِ مِنْ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ او کما قال، روزہ ایک ڈھال ہے، جس طرح انسان اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے جنگ کے دوران،
پہلے دور میں جنگیں ہوتی تھی تلوار ڈھال کے ذریعے، نیزے سے بچاؤ کے لیے، تلوار سے بچاؤ کے لیے ایک جنگجو لڑنے والا ڈھال کے ذریعے اپنے جسم کی حفاظت کرتا تھا۔ تو ڈھال دشمن کے حملے سے لڑنے والے کو بچاتی تھی، لیکن روزہ ایک ڈھال ہے۔ اب روزہ انسان کو کس طرح بچاتا ہے؟ علماء حق بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ انسان کو کس طرح بچاتا ہے؟ وہ ڈھال انسان کو دشمن کے حملے سے بچاتی ہے، لیکن جو انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کا حق ادا کرتا ہے، تو رب کائنات کے قہر و غضب سے یہ روزہ اس انسان کو بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ روزہ رکھنے والا، یہ روزہ ایک ڈھال ہے، روزے رکھنے والے کو یہ روزہ اللہ پاک کے عذابات سے محفوظ کرا لے گا، بچا لے گا۔ اس طرح یہ روزہ ایک ایمان والے کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ لہذا روزے کو کبھی چھوڑے نہیں، کبھی ترک نہ کریں۔ اگر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، قہر و غضب سے بچنا ہے، دوزخ کے عذابات سے بچنا ہے، تو پھر روزہ رکھیں۔ روزہ ڈھال بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کے آگے، عذابات کے آگے، اور یقینی طور پر بچا کر انسان کو جنت میں داخل کروا دیا جائے گا۔ اب اس حدیث پاک میں آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی انسان روزے دار ہو فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو نہ ہی رفث والی بات کرے، رفث بےہودہ باتیں، فحش باتیں، لا یعنی قسم کی باتیں، ولا یسخب، اور نہ ہی وہ انسان شور و غوغا کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، بےہودہ باتیں نہ کرے، فضول باتیں نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، کہ انسان تم نے خود بھی بےہودہ فحش باتیں نہیں کرنی، فضول باتیں نہیں کرنی، شور و غوغا والی باتیں نہیں کرنی ہیں، اور اگر کوئی اور تم سے لڑائی کرنا چاہے، تم سے بےہودہ قسم کی باتیں کرنا چاہے، تمہیں باتوں میں مصروف کرنا چاہے، ہر قسم کی بات مراد ہے جو دنیا کی ہے، اگر تمہیں کوئی انسان لاجانی قسم کی گالم گلوچ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، تو تم نے کیا کہنا ہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تم نے کیا کہنا ہے؟ بھائی میں عبادت کی حالت میں ہوں، روزہ عبادت ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ روزے کی حالت کا کہہ کر انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ سامنے والا سمجھے گا روزے کی حالت میں ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے بات چیت نہ کی جائے۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے خود اپنے آپ کو بچائے لائے، پہلے خود اپنی ذات کا ذکر ہے کہ انسان تو نے کوئی رفث والی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی کوئی شور و غوغا کرنا ہے۔ اگر تم سے آ کر کوئی لڑائی کرے، کوئی جھگڑا کرے، تو تم نے کیا کہنا ہے؟ انی امرؤ صائم، کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ او کما قال، مکمل حدیث پاک صحاح ستہ کی کتابوں میں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، دیگر کتب میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ موجود ہے۔ اب مکمل حدیث پاک کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ روزے کی اہمیت کے حوالے سے ہے، روزے کے جزا کے حوالے سے ہے، کہ روزے کو رب کائنات روزہ رکھنے والے کو روزے کی وجہ سے کیا جزا عطا فرماتا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کے جو بقیہ روزے ہیں، آج اس ماہ رمضان کا 10واں روزہ ہے، 2024 کا آج 10واں روزہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس روزے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دیگر روزے ہمیں رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور روزے رکھ کر اللہ ہمیں روزوں کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے جھگڑے سے، ہر قسم کی لاجانی باتوں سے، فحش باتوں سے رب کائنات کے ذات ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔